بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورتوں کے اسلامی لباس کی شرائط۔ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے خاص طور پر تو اس کو کس قسم کا لباس اپنانا چاہیے، تو چند اس میں شرائط اور حدود آپ سماعت فرما لیں، ان کے مطابق اس کا لباس ہونا چاہیے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس اس کا پہلی حد اور پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا لباس سادہ، اور خاص کر جب گھر سے باہر نکل رہی ہو تو پھر نقش و نگار اس قسم کی چیزیں اس کے لباس میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسی کوئی زینت والا سامان نہ ہو کہ جو دوسروں کے لیے کشش کا سامان ہو اور پرکشش لباس ہو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مثلا قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو اب ظاہر بات ہے جب اس طرح کا لباس، چادر، برقع، یہاں تک کہ چادر اور برقع بھی اگر پرکشش ہوگا تو وہ بھی دوسروں کے لیے کشش کا سامان ہوگا، اور قرآن کریم کی آیت کے اس ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ چیز غلط ہوگی کہ کسی غیر محرم کے لیے کشش کا وہ سامان بنے۔ اور یہ تو میں نے قرآن کریم کی آیت کے ظاہری مفہوم سے استشہاد کیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دیکھا جائے تو مثلا روایت میں جیسے آتا ہے مائلات ممیلات، کہ جن عورتوں کو جہنمی ٹولہ کہا گیا ہے ان میں ایک وہ ہے کہ جن کی بری صفت یہ بیان کی ہے کہ مائلات ممیلات مائلات، کہ مائل کرنے والی اپنی طرف، مائل ہونے والی۔ تو ظاہر بات ہے یہ مائل کرنے والی کیسی ہوگی؟ اپنے لباس سے ہوں گی، اپنے جو ہے ڈھنگ سے، اپنے طریقہ کار سے ہوں گی، اپنی چال سے ہوں گی۔ تو اس لیے یہ پہلی شرط ہو گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو، جو عرفاً مرد لباس پہنتے ہیں اس طرح کا لباس یہ نہ پہنے، چاہے وہ ڈھنگ میں ہو، بناوٹ سجاوٹ میں ہو، یا وہ رنگ کے اعتبار سے ہو، کیونکہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت آئی ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے جو عورت مرد کی طرح سواری پر سوار ہوتی ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح جو ہے لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، آپ علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اسی طرح مردانہ جوتا پہننے پر بھی جو عورت وہ جوتا پہنے عادتاً تو اس پر بھی کیا ہے؟ لعنت آئی ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو مرد کی طرح لباس پہنتی ہے اس پر بھی باقاعدہ اسی ترتیب سے۔ تو لہٰذا دوسری شرط یہ ہو گئی کہ عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ عرف و عادت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ ان کا لباس مشابہ نہ ہو، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے کل قیامت کے دن پھر ہوگا، اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اسی طرح چوتھی جو شرط ہے وہ ہے کہ لباس نیم کٹا سا، ہاف لباس یا چست لباس یا باریک لباس یہ نہ ہو، کیونکہ حدیث میں 2 جہنمی ٹولوں کی جو پیشگوئی فرمائی گئی ہے ان میں ایک وہ جہنمی ٹولہ عورتوں کا ہے کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، آگے پھر ایک مزید ان کی جو ہے اس طرح کی بری صفات کا ذکر ہے۔ تو ان میں جو پہلی صفت آئی ہے کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، تو اس کی تشریح یہی علماء نے کی ہے کہ لباس ہاف ہوگا لباس ہاف ہوگا، مثلا بازو فارغ ہوں گے بالکل، پنڈلیاں ٹانگیں فارغ ہوں گی، سینہ اوپر کا سارا ایسا۔ یہ تو گھر کے اندر محارم میں اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے کام کاج میں وہاں پر رخصت ہے، لیکن یہ بار بازار، گلیوں کوچوں میں، سڑکوں پر بھی اگر غیر محرموں کے درمیان بھی اس طرح کرتی ہے تو پھر یہ جہنمی ٹولہ ہے۔ تو یہی اس کی تشریح ہے جو میں نے کی ہے کہ لباس ہاف نیم کٹا سا، اور اسی طرح جو ہے نیم سا لباس ہے، اور چست لباس ہے، اور باریک لباس ہے۔ تو نمبر 5، پانچویں شرط یہ ہے کہ لباس جو ہے اس میں اسراف اور تبذیر نہ ہو۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جائز حدوں سے کراس کرنا،
اور تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز حدود میں، حدوں میں چلے جانا۔ اب قرآن کریم کہتے ہیں لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، مت اسراف کرو، یہ نہیں ہے، روکا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اسراف کرنے والوں کو وہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر تبذیر کرنے والوں کے بارے میں ہے لا تبذر تبذیرا، یہاں بھی نہیں ہے کہ تبذیر مت کرو۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اب تبذیر مطلب دیکھیں کہ ایک عورت جو اپنے لباس پر اپنے سطر کو قائم رکھتے ہوئے خرچے میں، اخراجات میں حدود کو کراس کرتی ہے، یہ اسراف میں آتا ہے۔ اور اگر وہ اس لباس میں ناجائز امور کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ تبذیر میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں، شادی کے جو موقع پر عورت لہنگا اور فراق وغیرہ استعمال کرتی ہے تو بسا اوقات مارکیٹ میں ان کی قیمتیں 50,000، 60,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، یعنی سوشل میڈیا پہ آپ سنتے رہتے ہیں 10 لاکھ اور 20 لاکھ اور 50 لاکھ تک کے، اس سے بھی اوپر کے جو ہے وہ 1، 2، 3 دنوں کے لہنگے اور مہنگے اور فراق جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ اسراف اور پھر تبذیر میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے عام زندگی میں یہ انسان بالکل گھٹیا سا لباس بھی نہ پہنے کہ اللہ نے اگر اس کو توفیق دی ہے، بالکل ہر لباس اعلیٰ درجے کا بھی نہ پہنے کہ وہ پیسہ کہیں اور بھی وہ لگا سکتا ہے اپنی جائز ضرورت میں یا اپنی دینی ضرورت کے اندر، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، کسی کا چولہا جلانے کے لیے بھی وہ لگا سکتا ہے۔ ہاں ایک کا دکا کوئی جوڑا مہنگا بھی اگر اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی ہو، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا اثر ہو، جیسے بعض ائمہ و فقہا اور اولیاء اللہ کہ جو ایک آدھ جوڑا مہنگا 400 درہموں کا اس لحاظ سے یا اس سے بھی زیادہ کا وہ رکھتے تھے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات اس طرح۔ اسی طرح جو ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نمبر 6، شرط نمبر 6 یہ ہے کہ لباس شرفاء اور صلحاء والا ہو۔ مومن کو تو صالح ہونا چاہیے۔ صالح صرف علماء کے لیے صالحانہ زندگی نہیں آئی، صرف تبلیغ والوں کے لیے نہیں آئی، صرف مدارس والوں کے لیے نہیں آئی، صرف خانقاہوں والوں کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شریفانہ زندگی صالحانہ انداز میں، لباس بھی صالحانہ اور شریفانہ اس کا ہو۔ تو اب یہ لباس شرفاء اور صلحاء والا ہو، یعنی اس میں کوئی شودہ پن، کوئی شوخی پن، کوئی نادیدہ پن، اس قسم کی چیزیں نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ جس سے فساق اور فجار والا لباس ہو، کہ جو عام طور پر فساق اور فجار، بدکار قسم کے، بد کردار قسم کے لوگ اس کو پہنتے ہیں۔ نمبر 7، عورتوں کا لباس جو ہے وہ عورتیں ہی سیئیں، یعنی وہی اس کی سلائی کریں۔ ہاں اگر درزی نہ ہو، اس طرح کا کوئی جو عورتوں میں کوئی درزی نہ ہو یا کوئی اچھے فن والی درزی نہیں ہے، وہ کپڑے خراب کر لیتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مردوں کی طرف بھی جا سکتا ہے آدمی، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ناپ کے لیے کپڑے ہی جائیں، نہ کہ عورتیں خود جا کے غیر محرموں کے آگے کھڑے ہو کے اپنا ناپ دیں، یہ جائز نہیں ہے، پھر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور یہ بڑے شرم اور حیا کی بھی بات ہے، اور مردوں کے لیے ایسے مرد جن کی عورتیں ہوتی ہیں وہ انتہائی دیوس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی عورتیں اس قسم کے کام جا کے کرتی ہیں۔ نمبر 8، فخر و تفاخر کے پہلو اور شوخیاں نہ ہوں اس میں۔ فخر و تفاخر، مثلا بعض میں تکبر اور فخر و تفاخر، تکبر اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں لباس میں، کر فر ہوتا ہے، جاہ و جلال اپنا ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس قسم کا لباس بھی نہ ہو، چاہے وہ قیمتاً ہو، چاہے وہ بناوٹ کے لحاظ سے ہو، جیسے کیسے بھی ہو۔ تو فخر و تفاخر کی چیزیں نہ ہوں، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، اور نہ یہ فخر کی چیزیں ہیں۔ فخر کی چیزیں کچھ اور ہے، وہ ہے دین میں سبقت کرنا، دین میں دوسرے سے آگے بڑھنا، وہ فخر و تفاخر کی چیزیں ہیں۔ فاستبقوا الخیرات۔ اور اسی طرح نمبر 9، عورت باہر جب نکلے تو اپنا لباس معطر کر کے نہ نکلے، کیونکہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے روایت میں اس کو زانیہ کہا گیا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ رہی وہ اسی ترتیب سے ہے۔
اور لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. عورت باہر نکلتے ہوئے غیر محرموں کے درمیان میں خوشبو لباس پر استعمال نہ کرے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نمبر 10ویں شرط یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو وہ جلباب بڑی چادر یا برقع جس میں صرف آنکھیں دیکھنے کے لیے کھلی رکھ سکتی ہے اس قسم کی ہوں. دستانے ہوں، جرابیں ہوں، یہ چیزیں جب غیر محرموں کے ماحول سے جا رہی ہے. اور تاہم ہاتھ پاؤں پر یہ سادہ سی مہندی وغیرہ یہ اس کے بغیر یعنی جب خوف فتنہ نہ ہو تو ان کی گنجائش ہے، اور جب خوف فتنہ ہو تو باہر پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن دستانے ہوں، جرابیں ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال بڑی چادر یا برقع جلباب وہ تو قرآن کی روح سے ضروری ہے جب عورت باہر نکلتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، اور اسی سے بے حیائی جنم لیتی ہے. عورت کا چہرہ بھی پردے میں داخل ہے. اس پر انشاءاللہ مستقل ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی. نمبر 11، بے حیا پناہ نہ ہو عرف کے لحاظ سے، یعنی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کو دیکھتے ہی لوگ کہیں کوئی بے حیا سی ہے. اب یہ ہر عرف و عادت کے لحاظ سے اپنے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں کہ بعض لباس لوگ اس کو صالحانہ ہی سمجھتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں لباس میں چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی خاص پیمانہ نہیں آیا کہ اسی طرح کا لباس ہو، اس میں اطلاق اور عموم چھوڑا گیا ہے. لیکن یہ جو شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کی روشنی میں لباس ہو کوئی سا ہو. اور عرف و عادت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے فساق و فجار کا اور بے حیا لوگوں کا لباس نہ ہو. تو یہ تقریباً میں نے 11 شرطیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. ان کی روشنی میں عورت اپنا اسلامی لباس وہ بنا سکتی ہے، متعین کر سکتی ہے، نامزد کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.